فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورۃ الرعد کا ایک اہم مضمون گزشتہ درس میں رہ گیا تھا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ یہ مضمون تقدیر کا ہے۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور تقدیر کی اقسام کتنی ہیں، اور پھر تقدیر پر عمل کرنے سے اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو یہ ایک اہم مضمون ہے آج کا۔ شارح مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف مشکات کی شرح مرقات میں تقدیر کی تعریف یوں لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے علم ازل کے مطابق مستقبل کے جو واقعات پیش آنے تھے سب کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ یہ تقدیر کی تعریف ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، مراد اس سے لوح محفوظ ہے۔ اور تقدیر کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اولاً ابتداءً تقدیر کی دو قسمیں، پھر یہ تقسیم ہو کر تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ پہلی قسم تقدیر مبرم ہے، اور دوسری تقدیر معلق۔ اور اس تقدیر مبرم کی پھر دو قسمیں، ایک تقدیر مبرم حتمی اور دوسری تقدیر مبرم غیر حتمی۔ پہلی جو قسم ہے تقدیر مبرم حتمی، تقدیر مبرم اس کو بولتے ہیں کہ جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اس میں پھر کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ یہ تقدیر مبرم حتمی ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب مسلط کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور ان فرشتوں کی پہلی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب مسلط کرنے کے لیے سدوم کی بستی جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب سے کہ یا اللہ یہ عذاب ان سے ٹال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور کہا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، آپ اس سے باز آ جائیں، یہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے۔ یہ ہے تقدیر مبرم، یعنی پیغمبر کی دعا سے بھی اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، یہ مبرم حتمی ہے۔ اور دوسری جو تقدیر ہے وہ تقدیر مبرم غیر حتمی ہے کہ بھائی ایک فیصلہ لکھا جا چکا ہے، کوئی کمبختی ہے آپ کے متعلق، کوئی ایسا فیصلہ لکھا جا چکا ہے، لیکن اگر کوئی نیک صالح آدمی دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس فیصلے کو تبدیل فرمائیں گے۔ اور اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا بالدعاء یا الا الدعاء۔ ایک یہ روایت آئی ہے کہ بھائی کوئی قضا تبدیل نہیں ہوتے مگر دعا سے تبدیل ہو سکتی ہے، اس میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ مراد اسے یہ تقدیر ہے مبرم غیر حتمی ہے۔ یا دوسری حدیث ہے کہ ان الدعاء يرد القضاء المبرم، کہ دعا یہ قضاء مبرم میں بھی تبدیلی واقع کر سکتی ہے۔ تو یہ دو حدیثیں اس کے متعلق آئی۔ اور تقدیر کی تیسری قسم تقدیر معلق ہے۔ معلق یعنی وہ مشروط ہے کسی دعا کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، یا کسی
لگن اور محنت کے ساتھ. یہ کنڈیشنل ہے تقدیر کی یہ قسم. مثلا آپ کے متعلق کوئی فیصلہ لکھا جا چکا ہے، لیکن آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو تبدیل کر دیا. وقتی ایک فیصلہ تھا، معلق تھا دعا پر. یا آپ کو کوئی مقام دینا ہے لیکن وہ محنت پر مشروط ہے، آپ نے اتنی محنت کی کہ وہ مقام آپ نے حاصل کر لیا. یعنی یہ جو تقدیر آپ کے متعلق لکھی ہے یہ آپ کی محنت پر ہے. یا آپ کے والدین کی خدمت پر ہے کہ آپ نے کوئی مقام حاصل کیا اپنے والدین کی خدمت پر، تو یہ کنڈیشنل والدین کی خدمت پر یہ موقوف ہے، مشروط ہے والدین کی خدمت پر. تو یہ تقدیر کی یہ قسم جو ہے یہ تقدیر معلق ہے، اور یہ صدقات سے، یہ دعاؤں سے، نیک اعمال سے اس میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. تو یہ تقدیر معلق ہے. اور اسی کے متعلق سورہ رعد میں کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اس پہ کچھ تبدیلی کر سکتے ہیں اور یا اس کو آپ ثابت بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ دعا سے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہاں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. شام کے ایک علاقے پہ جذام کی مرض پھیل گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے. آپ کو علم نہیں تھا اس کے متعلق، تو وہاں کے گورنر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑ کر شہر کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ یا امیر المؤمنین، کہا کہ یہاں جذام کی مرض پھیل چکی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کو واپس لوٹنے کا حکم دے دیا. تو فوراً حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال اٹھا لیا، کہا کہ اتفر من قدر اللہ، کہا کہ آپ رب کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں. تو آپ نے یہاں ایک جملہ عرض کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا کہ نعم افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی قضاء سے یہ قدر کی طرف جا رہا ہوں. یعنی اشارہ اس بات کی طرف دے دیا کہ یہاں تو اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی یہاں جذام کی مرض آئی، لیکن آگے جہاں میں جا رہا ہوں وہاں یہ بھی لکھا ہے میرے لیے کہ میں اگر کوئی اسباب استعمال کروں گا تو میں اس سے بچ جاؤں گا، تو میں یہاں نہیں جاؤں گا. لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال پکڑا علماء نے اس حدیث سے کہ بھائی جہاں اگر مرض پھیل جائے تو آپ وہاں داخل نہ ہوں. اگر آپ باہر ہیں اور اگر آپ کے علاقے میں پھیل جائے تو آپ یہاں سے بھاگے نہ. تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے، اور اس تدبیر سے آپ نے جو ہے فائدہ حاصل کیا. اب عام لوگوں کے متعلق یہ تو اس مسئلے کی وضاحت تھی کہ تقدیر کے متعلق بہت سارے سوالات کرتے ہیں. یہ ایک بہت باریک مسئلہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، وسأل رجل عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے سوال کیا. فقال، کہا کہ اخبرنی عن القدر، کہا کہ مجھے قدر کے متعلق بتائے. قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طریق مظلم لا تسلکہ، کہا کہ یہ اندھیرا راستہ ہے، آپ اس راستے پر چلنے کی کوشش نہ کریں. اس نے دوبارہ سوال دہرایا، کہا کہ وعاد السؤال، انہوں نے سوال دوبارہ دہرایا. فقال، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحر عمیق لا تلجہ، کہا کہ بھائی یہ سمندر کی گہرائی ہے، آپ اس میں جو ہے غوطہ نہ لگائیں، یعنی آپ اس سے باز آ جائیں. لیکن اس آدمی نے دوبارہ سوال دہرایا، وعاد السؤال، انہوں نے سوال دوبارہ دہرایا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ سر اللہ قد خفی علیک فلا تفتشہ، کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے، لہٰذا آپ اس میں نہ پڑھیں. رواہ المشکات، مشکات شریف کی حدیث ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقدیر کے مسائل میں پڑھنے سے منع فرمایا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا سر ہے، اللہ تعالیٰ کا راز ہے، آپ اس پہ نہ پڑھیں ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے. علماء نے لکھا، خصوصاً حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جس آدمی پر کوئی مصیبت پڑتی ہے
اور وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر سمجھ کر صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، اور علماء کرام نے فوائد سامانیہ لکھے ہیں۔ تقدیر کے اس عقیدے پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو فوائد سامانیہ 8 فائدے حاصل ہوں گے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے 8 فوائد ذکر کیے کہ آپ تقدیر پر عمل کرو گے تو آپ کو 8 فائدے ملیں گے۔ پہلا فائدہ کہ خواہ آپ پر کتنی مصیبتیں کیوں نہ آئیں لیکن آپ صبر کرو گے کہ بھائی یہ میری تقدیر میں لکھا ہے، لہذا آپ خندہ پیشانی سے وہ برداشت کرو گے۔ یہ اس عقیدے پر عمل کرنے کا جو ہے فائدہ ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ نامناسب اور ناجائز تدابیر اختیار نہیں کرو گے۔ کسی بھی مقام کو حاصل کرنے کے لیے آپ ناجائز تدابیر سے باز آؤ گے، ناجائز اسباب سے باز آؤ گے، کیونکہ آپ کو اعتقاد حاصل ہے کہ بھائی میری قسمت اور تقدیر میں جو لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، لہذا آپ اس سے باز آؤ گے۔ یہ اور تیسرا، کسی حالت میں عجب اور خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام دیا ہے تو یہ آپ کی قسمت میں لکھا ہے، لہٰذا آپ کو عجب اور خود پسندی سے باز آنا پڑے گا، یہ آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اور نمبر 4، کبر اور غرور سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ کبر اور غرور سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے تقدیر پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور نمبر 5، اسباب سے متاثر نہیں ہوتا، فلان کے پاس یہ ہے، فلان کے پاس یہ ہے۔ آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دیا ہے، لہٰذا آپ اس چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جو آپ کے گنجائش میں نہیں ہے۔ یہ اور چھٹا فائدہ اس کا کہ وہ مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی انسان مایوس نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر راضی ہوتا ہے۔ اور 7واں فائدہ، خودکشی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے نفس کو قتل کرتے ہیں، خودکشی جیسے ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو کہا کہ خودکشی سے آدمی محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ بھائی آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہوگا۔ اور 8واں فائدہ، یہ وہ فوائد سامانیہ میں سے آخری فائدہ ہے کہ حسد جیسے بیماری سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے۔ بھائی فلان کو یہ مقام حاصل ہو گیا، مجھے کیوں نہیں ہوا؟ بھائی حسد جیسے بیماری، اس پر تفصیلی ڈیبیٹ ہو چکی ہے۔ کہا کہ تقدیر پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو حسد جیسی بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ 8 فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فوائد سامانیہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور خلاصہ یہ کہ اس مسئلے میں پڑھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بھائی والسؤال عنہ بدعہ، کہ اس کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ مختصر اس گزشتہ مضمون کا ایک خلاصہ تھا، اس میں ایک اہم مسئلہ رہ گیا تھا۔ سورہ نحل ترتیب کے اعتبار سے یہ 16واں نمبر سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 70 نمبر سورت ہے۔ اس کے مضمون ماقبل کے مضامین سے ملے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہم نے پڑھا کہ وہاں دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو ڈرایا تھا کہ آپ بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈرایا تھا کہ یہ نہ کریں، عذاب آئے گا پھر آپ بچ نہیں پاؤ۔ اور یہ ذکر فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود کو مانیں اور شرک سے انکار کریں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے مزید دلائل ذکر کیے ہیں، اور دلائل کا انبار تقریباً اللہ تعالیٰ نے 6 دلائل عقلیہ اور 1 دلائل وحی ذکر کی ہے کہ میں ہی آپ لوگوں کو پالنے والا ہوں، آپ مجھے مان لیں، پیغمبر کی بات کو مان لیں۔ تو 6 دلائل ذکر کیے اس پوری صورت میں۔ دلائل عقلیہ کے ذریعے سمجھایا پہلے کہ پہلے میری نشانیوں کو دیکھیں، عقل استعمال کریں کہ میں نے آپ کو یہ عطا فرمایا، یہ عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، زمین آسمان، یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، آپ سمندر کے سکون کو دیکھیں، عمق کو دیکھیں، یہ سارے کیا ہے دیکھیں، عقل استعمال کریں۔ یہ دلائل عقلیہ ذکر کیے۔ جانور آپ کو عطا فرمایا ہیں، آپ اس سے، اور خصوصاً ذکر فرمایا کہ اگر آپ کے پاس عقل ہے تو شہد کی مکھی سے جو ہے آپ عبرت حاصل کریں۔ اور اس کا ذکر اس سورہ کو سورہ نحل بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہد کی مکھی کا یہاں ذکر ہے۔
کہ اس کے اندر جو ڈسپلن ہے شہد کی مکھی میں، آپ اس ڈسپلن میں سے سوچیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود ہے یا نہیں، کہ بھائی اس کے پورے نظام میں ڈسپلن ہے۔ شہد